الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شخصیات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لامکاں تتیمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ رازدان باہوہا شاہد باتوا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد حسن محفل جان محفل پیر طریقت راہبر شریعت حضرت خواجہ غلام محی الدین فخری چشتی نظامی دامت برکاتہم العالیہ، میرے انتہائی واجب الاحترام جان محفل حسن محفل مخدوم المفادین عزت مآب حضرت خواجہ محمد شہباز احمد جمالی چشتی نظامی دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے انتہائی واجب الاحترام ہمارے سلسلہ عالیہ نقیبیہ کے ایک عظیم صوفی بزرگ حضرت صوفی بابا محمد انور شاہ نقیبی دامت برکاتہم العالیہ، جملہ صوفیاء کرام علماء کرام اور برادران طریقت، میری خوش قسمتی کہ آج اس درگاہ عالیہ خانقاہ معلیٰ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی قدس سرہ العزیز رحمت اللہ علیہ کی نگاہ ناز میں سبق سنانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. حضور والا، میں کوئی خطیب کی حیثیت سے گفتگو نہیں کر رہا. میرے بڑے بڑے ادب کے لائق صوفیاء اصفیاء ازکیاء اور علماء ربانیین جلوہ گر ہیں، سب میرے سر کا تاج اور آنکھوں کا نور ہے. حضور والا، آج جس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ اولیاء کرام سے محبت رکھتے ہیں، اولیاء سے آپ کی نسبتیں ہیں. کیا یہ نسبتیں آپ کو قیامت کے دن فائدہ دیں گی کہ نہیں دیں گی؟ حضور والا، آپ کے سامنے جس آیت کو میں نے سرنام سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ زخرف کی آیت مبارک ہے. اگر میں کوئی حدیث پاک پڑھوں تو سوال ہوگا کہ جو حدیث پڑھی ہے یہ حدیث صحیح ہے، حدیث حسن ہے. حدیث حسن ہے تو حسن لذات ہی ہے، لغیر ہی ہے. حدیث مرسل ہے، مرفوع ہے، مقطوع ہے، شاذ ہے، منکر ہے، غریب ہے. مختلف سوالات ذہنوں میں جنم لیتے ہیں. آپ کے سامنے اللہ جل مجدہ الکریم کا کلام پیش کیا ہے، جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت والے دن تمہارے بہترین سے بہترین دوست بھی تمہارے دشمن ہو جائیں گے. اگر کام آئیں گے تو یہ متقین کام آئیں گے. اب یہ جو اخلاء ہے نا، یہ خلیل کی جمع ہے، اور یہ خلیل خلال سے ہے. کبھی آپ دیکھتے ہیں دانتوں میں کوئی چیز پھنس جائے تو آپ ٹوتھ پک سے نکالتے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ خلال کیا جا رہا ہے. یعنی خلال
وہ چیز نکالتے جو آپ کی باڈی کے اندر پیوست ہو چکی. تو قرآن یہ فرماتا ہے جن کی محبت ہے، جن کی عظمت ہے، جن کا تعلق، جن کی آپ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، یہ دنیا کے رشتے قیامت والے دن سارے دشمنی میں بدل جائیں گے. اگر کوئی کام آئے گا تو ان لوگوں کا رشتہ کام آئے گا. عزیزان محترم، ان لوگوں کا رشتہ کام آئے گا. میں عرض کرتا ہوں یہ رشتہ تو تب کام آئے گا اگر ہوگا تو. اگر ہوگا نہیں تو کیسے کام آئے گا؟ جب یہ ہم رشتہ بنائیں گے، تعلق بنائیں گے، اولیاء، اصفیاء، ازکیاء، نقبا، نوجبا، کاملین، واصلین، عاشقین، راغین، مردین، ان کے در کے نوکر بنیں گے، چاکر بنیں گے، نسبتیں قائم کریں گے تو قیامت والے دن یہ بھی ہمارے پرسان حال ہوں گے. ان کی محبتیں، ان کی نسبتیں قیامت والے دن کام آئیں گی. یہ تو قرآن کی نص ہے. عزیزان محترم، حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں. آپ ہر عاشق ہو اور عشق والوں کو نہ جانے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت والا ہو اور محبت والوں کو نہ جانے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ وہ ہے جو کلام جو محبوب علیہ السلام کی ذات لکھتے ہیں کسی کو بتاتے نہیں. تو گنبد خضرا کے مکین فرشتوں کے ذریعے سے وہ نعت پڑھوائی. آپ جانتے ہیں میں اس طرف نہیں جا رہا، مگر وہ اتنا بڑا عاشق، اتنا بڑا کامل، اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا اصفیاء کا امام عبد الرحمن جامی وہ فرماتے جب میں قرآن پڑھا کرتا میرے سامنے یہ آیت آتی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. میں سوچا کرتا تھا یارو ہم تو مجاہدے والے لوگ ہیں، ہم مراقبہ والے لوگ ہیں، ہم مشاہدہ والے لوگ ہیں. کاش مجھے اس جو آیت ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ تصویر کی شکل میں مل جاتی تو کیا بات ہوتی. فرماتے میں یہ سوچتا رہتا. اور پھر صوفی جو سوچتا ہے اس کے سوچنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. ظواہر والے جو جانتے ہیں ان کے پاس علم ہوتا ہے، الفاظ ہوتے ہیں. جب صوفی سوچتا ہے علم بھی ہوتے ہیں، الفاظ بھی ہوتے ہیں، اور گنبد خضرا سے عطا کردہ وہ نعمت برکات بھی ہوتی ہے. عزیزان محترم، یہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں یہ سوچا کرتا کہ یہ جو آیت ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کاش مجھے اس کا اثر کوئی نظر آتا. کہتے ایک دن میں اب علوم ظاہری آپ نے سارے پڑھ لیے تھے لیکن قرآن پہ عمل کرنے کے لیے جا رہے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو. وہ سنگت اختیار کرنے کے لیے، وہ مائیت اختیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سوچتے ہیں میں کن کے ہاتھ پر بیعت کروں، نسبت کہاں قائم کروں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ان سچوں کی سنگت اختیار کرو. جو ان کی سنگت میں آ جاتا ہے یہ پھر اتنے لجپال ہیں یہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو قیامت والے دن بھی نہیں چھوڑتے. ان کی نسبتیں قائم رہتی ہیں. فرماتے میں چلا، میں نے کہا جناب والا کس کا مرید ہوں؟ تو کہا اس وقت حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کے تصوف کا بڑا ڈنکا بجتا تھا. میں نے سوچا ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں. اب آپ حضرات جانتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس صرف ظاہری الفاظ ہوں، علوم تصوف نہ سمجھتے ہوں، ان کا اکثر جو ہے وہ وقت اعتراضات سے گزر جاتا ہے. وہ جب جاتے ہیں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پہ، اس سے پہلے ایک استقبل تھا. اس استقبل کو دیکھتے ہی نا دیکھا بڑی ریل بیل ہے، بڑے قیمتی گھوڑے ہیں، بڑی دنیا اور بڑی چیزیں ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوچا نا تو میں نے دیکھا کہ یہ اللہ کا ولی ہو اور یہ دنیا کی یہ ریل بیل، یہ ساری چیزیں، یہ نعمتیں. حضور والا آپ توجہ میری طرف رکھے، کیونکہ تصوف کا جو موضوع اور مضمون ہے نا اس کو دل کی آنکھوں سے دیکھا بھی جاتا ہے، دل کے کانوں سے سنا جاتا ہے. اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو پھر بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. آپ توجہ میری طرف رکھیں تاکہ مجھے کوئی بات بھولے نہ. جو میں مضمون آپ کو جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں، جس معاشرے میں ہر طرف اعتراضات ہیں، کم از کم آپ کو یہ آیت تو یاد رہے کہ قرآن کی یہ آیت ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ہم نے جو نسبتیں قائم کی ہیں یہ قیامت والے دن بھی ہمارے کام آئیں گے. عزیزان محترم، فرماتے میں نے جب دیکھا نا استقبال ہے، گھوڑے ہیں، کائنات کی ساری چیزیں ہیں، فوراً میں نے کہا نہ مرد آکس کے دنیا دوست دارت. مرد یہ تو نہیں ہوتا کہ جو دنیا کو دوست رکھے. میں تو سمجھ گیا کہ اللہ کا ولی ہے، یہاں تو دنیا ہے، ریل بیل ہے، ہر چیز ہے. واپس چلے گئے. رات کو جب سوتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ اب عالم مشاہدہ ہے.
فرماتے میں نے دیکھا قیامت برپا ہے، مجھے دیدار خداوندی ہوا، حکم ہوتا ہے عبد الرحمن جامی ساری زندگی تو نے میرے محبوب کے عشق میں گزاری ہے، محبت میں گزاری ہے، اور ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے تدریس میں گزاری ہے، چلو جنت میں چلے جاؤ۔ جنت میں جانے لگے تو راستے میں ایک بندے نے پکڑ لیا، اس نے کہا جناب آپ نے میرا قرضہ دینا تھا، وہ مجھے دے یا اپنی نیکیاں دے، قرضہ دے یا نیکیاں دے، اور میں آپ قیامت کا دن میں کہاں سے قرضہ دوں؟ اور یہ یاد رکھیں شہید ہو جائے گناہ معاف ہو جائیں گے، قرضہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ حاجی حج میں چلا جائے، حج مبرور ہو جائے، مقبول ہو جائے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کی رحمت سے، مگر قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ اب وہ فرماتے میں سوچ رہا تھا کیا کروں، اتنے میں وہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ان کی نورانی صورت میرے سامنے آتی ہے، فرماتے عبد الرحمن جامی کیوں نہیں جاتے جنت میں؟ حضور والا قرض والے نے پکڑا ہوا ہے، فرمایا سامنے کمرہ دیکھا ہے، چلے جاؤ جو کچھ وہاں ہے لے کے قرضہ ادا کرو، اور تو بہت بڑا عالم ہے، تجھے تو جنت میں جانا چاہیے۔ کہتے یہ میں نے جب دیکھا نا میری آنکھ کھلی، اور پھر صرف آنکھ نہیں کھلی، دل کی آنکھیں ہی کھل گئی، کیونکہ جب یہ صوفی مقام مراقبہ سے مشاہدہ سے مجاہدہ سے مشاہدہ کے مقام پر پہنچتا ہے، پھر دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور یہ کھلتی کسی اللہ والے کی نظر سے ہے، خود بخود نہیں کھلتی، یہ نظر والوں کے سامنے بیٹھا کرے، جب وہ نظر ڈالیں گے تو پھر دل کی دنیا بدل کے رکھ دیں۔ دیکھیں نا آپ جو ہے نا حدیث بات پڑھتے ہیں، آج کل تو سوشل میڈیا پہ ہر چیز ہے، ہر جگہ پڑھیں گے بعد کی نظر لگ گئی، بعد کی نظر لگ گئی، بعد کی نظر لگ گئی، اور حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں اگر بعد کی نظر لگتی ہے تو پھر نیک کی نظر بھی تو لگتی ہے نا، بعد کی نظر قبر تک پہنچاتی ہے، اور نیک کی جو نظر زندگی میں پڑتی ہے تو دائمی زندگی عطا کر کے رکھ لیتی ہے۔ بد کی نظروں سے بچنے کے لیے نیک کی نظروں کے سامنے لایا جائے تاکہ دل مربع مصفا اور مجلہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں میرے دل کی آنکھیں کھلی، میں سویرے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں، میں بیٹھ گیا، جب میں فارغ ہوا تو آپ نے میری طرف دیکھا، فرمایا مولانا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا حضور بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا بیعت ہونے کے لیے آتے تو کل آتے نا، کل تو استقبال سے واپس چلے گئے نا، آج تو تم آئے ہو تو کسی وجہ سے آئے ہو، اچھا یہ سناؤ کہ تمہیں بیعت تو کرتے ہیں، لیکن کل جو تم نے کہا تھا ایک بار پھر تو کہو۔ حضور میں نے کیا کہا؟ فرمانے لگے ہاں تم نے کہا نہیں کہ نہ مرد آنکس کے دنیا دوست دارت، یہ تم نے جملہ کہا، سن لو اس سے اگلا جملہ ہمارا ملا لو کہ نہ مرد آنکس کے دنیا دوست دارت اگر دارت برائے دوست دارت۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ گرم رکھتے ہیں ملاقات بدو نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ اور پھر اگر اس کو آپ قرآن کے معنی میں سمجھے تو ترجمہ بنتے کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ پوری جو آیت ہے یہ تصوف کا اصل ہے، تصوف کا جو ہے مغز ہے اور تصوف کی روح ہے۔ عزیزان محترم فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ جنہوں نے ساری زندگی ہماری محبت میں گزاری، یصلون معنا یعملون معنا، فرمائے گا میرے دوستو میرے ولیو تم چلے جاؤ کو جنت میں لے جاؤ۔ اچھا مجھے ایک بات تو بتائیں، کیا آپ کو یہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے؟ لیکن ان کی نظر میں یہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہوا آج جو سوشل میڈیا پہ شور ہے، بعد از وصال یہ کام آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ان کے سامنے رکھے، کہو کہ بعد از وصال یہی تو کام آتے ہیں اور تو کوئی کام آتا ہی نہیں ہے، یہی کام آتے ہیں اور کوئی کام نہیں آتا۔ فرمایا اگر ایک رائی برابر بھی دل کے اندر
ایمان ہے تو نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ اب بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اگر کوئی شہید یا حاجی قرضہ دینا وہ اللہ کا دوست جب جائے گا نا جہنم میں ان کو نکالنے کے لیے، جہاں جہاں یہ قدم رکھتا جائے گا جہنم کی آگ بجھتی جائے گی، اور یہ جہنم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی میرے مالک اپنے دوست کو جلدی جلدی جہنم سے نکال، اس کے قدموں کی برکت سے میری آگ ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، جن بزرگوں کے عرص میں دو باتیں عرض کر کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اتنا ہی سبق سنانا مقصود تھا کہ ہم جس نسبت میں ہیں یہ ہم قرآن کے مطابق چل رہے ہیں، ہمارے عقائد و نظریات کھڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ قرآن و سنت سے پڑے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، ان کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ ان کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ یہ غریب نواز ایسے کوئی نہیں بنتا، غریب نواز بننے اب یہ جانشین رسول ہے، عطائے رسول ہے، خواجہ ہند الولی ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ بچپن کا زمانہ ہے، جا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، نابینا ہے، کپڑے اس کے خستہ ہیں، پھٹے پرانے ہیں، عید کا دن ہے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزر رہے ہیں۔ گزرتے ہوئے جب اس بچے پر نظر پڑی، بچہ دار و قطار رو رہا ہے، حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ میرے بھائی تجھے کیا ہوا ہے؟ ہم عمر تھے، کہنے لگے میرا باپ نہیں، اگر باپ ہوتا عید کے دن کپڑے خرید کے دیتا، میری ماں نہیں ہے تو میں بھی اچھے کپڑے پہن کے جو ہے نا عید الفطر ادا کرتا اور عید کی خوشیوں میں شریک ہوتا۔ ارے یہ جانشین رسول تھے، وہ واقعہ بھی یاد میں رکھے جب میرے آقا عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں ایک یتیم بچہ کھڑا ہے، رو رہا ہے، میرے آقا کریم نے اس کو روتے ہوئے دیکھا، واپس لے آئے اور فرمایا ان کو حسنین کریمین کے کپڑے پہنا دیے جائیں، اور فرمایا بیٹے یہ بتا تیرا باپ اگر محمد عربی ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسا لگے گا؟ اگر تیری بہن سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تو کیسا لگے گا؟ تیری والدہ صدیقہ کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو کیسے لگے گا؟ اب محبوب نے کپڑے بدلوائے، کندھے پہ سوار کر کے لے کے آ رہے ہیں، ہر بچہ کہتا ہے کاش آج ہمارے والدین نہ ہوتے تو یہ سعادت ہمیں بھی میسر آتی۔ اور آپ جانشین رسول ہیں، غریب نواز ہیں، عطائے رسول ہیں، خواجہ ہند الولی ہیں، اپنے بابا کے نقش قدم پر کیوں نہ چلیں؟ اپنے نانا کی تعلیمات پر کیوں نہ عمل کریں؟ اس نبینا بچے کو لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں اماں جان میرے کپڑے جو نئے ہیں اتار کے ان کو پہنا دیں اور مجھے دھلے ہوئے کپڑے دیں۔ جب یہ پہن کے آئے تو ہر ایک کی زبان میں دھارے یہ تو غریب نواز ہے، ارے یہ تو غریب نواز ہے، ارے یہ تو غریب نواز ہے۔ اور یاد رکھیں میں حضرت آپ جمال اللہ پاک رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ پڑھ رہا تھا، آپ قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، بڑے علوم عقلیہ نقلیہ، اس وقت جب یہ ظاہری طور پہ حیات تھے ان سے بڑا علم کے زمانے کا عالم کوئی نہیں تھا۔ یہ تو حضرت خواجہ قبلہ عالم غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی نظر پہ گئے تو پھر اللہ نے اتنا کمال عروج عطا فرمایا، جو علوم و معرفت عطا کیے تھے وہ حقیقت میں رنگ میں بدل گئے۔ اور یہ حافظ جمال اللہ ملتانی، ارے یہ ملتان جو ہے عاشقوں کی سرزمین، یہ مدینۃ الاولیاء، یہ جنت کی زمین ہے، ارے ملتان کی مٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ قدم قدم میں ولیوں کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت حافظ جمال اللہ پاک رحمت اللہ علیہ اب حدیث پڑھا رہے ہیں، ایک حدیث پاک میں عرض کروں، ویسے تو کئی میں نے آپ کا پورا تذکرہ مطالعہ کیا ہے اور آپ کا عرس مبارک ہماری خانقاہ پہ ہوتا ہے جتنے بزرگان دین ہیں۔ حضرت خواجہ فخر جان دہلوی قدس سر العزیز رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی ہوتا ہے ہماری خانقاہ، اور ہر سال باقاعدگی سے ہوتا ہے۔ یہ ان کی نسبت ہے، یہ ان کی نظر عنایت ہے کہ ہر جگہ مجھے چشتی ہوں، قادری ہوں، سہروردی ہوں، نقش بندی ہوں، سب لوگ بھلے ہیں پیار کی باتیں کرتے ہیں، سب اپنے اپنے رنگ میں سرکار کی باتیں کرتے ہیں۔ نام جدا ہے لیکن سب کا مرکز ایک ہی ہے، تخیل میں، تصور میں، خیال یار میں ہر وقت مدینے والے کو رکھتے ہیں۔ آپ حدیث پاک پڑھا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اب آپ نے بھی حدیث پڑھی، ہم نے بھی پڑھی، ہم نے یہ سمجھا کہ یہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، لیکن جب اس مرد کلندر کی، اس اللہ کے دوست کی نگاہ گئی، اور میں سنو کسی دھوکے میں نہ رہنا، حدیث کو یوں نہ سمجھنا
ذرا تصوف کی نظر میں سمجھنا، یہ جو مومن کا آئینہ ہے، پہلا مومن وہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پہلا مومن وہ ہے اور دوسرا مومن تو ہے۔ اب یہ مومن اس کا آئینہ ہے، یہ مومن اس کا آئینہ ہے، اور میرے آقا تو خود فرماتے ہیں، اب دیکھیں نا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کے جان کے قریب ہے۔ ابن عربی نے کہا قریب ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ فرمایا قرب کی وجہ سے نظر نہیں آتا، یہ سرما ہتھیلی میں رکھ لو نظر آتا ہے، آنکھوں میں ڈال لو اب وہ نظر نہیں آتا، اب اس کو دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے، اس آئینے کو دیکھیں گے، اور یہ آئینہ یہ اللہ کے دوست ہے، جب ان کے سامنے بندہ جاتا ہے، ان کے تصور میں بیٹھتا ہے، ان کے خیال میں بیٹھتا ہے، پھر بندہ نہیں ہوتا، پھر یہ جس کے خیال میں ہے، خالقہم لتکونوا مثلہم، ارے جو ان کے تصور میں بیٹھ جائے، یہ ایسا اپنے رنگ میں رنگتے ہیں کہ مرنے سے پہلے پتہ نہیں چلتا مرید کون ہے کہ ان میں پیر کون ہے۔ خالقہم لتکونوا مثلہم، فرمایا پتہ نہیں چلتا پھر کون ہے۔ فرمایا یہ جو مومن ہے اس مومن کا آئینہ ہے۔ اب جو اس معرفت کو جان لے، اس آئینے کو دیکھے، اور آئینہ جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں شیشہ دیکھ رہا ہوں۔ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا تھا، شیشہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، دیکھ تو خود کو رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ مومن ہے جب بندہ اس کے ظاہری جو حواس ہے اس سے ہٹ کر عالم روحانیت میں جاتا ہے، وہ امر ربی کے اس راز کو پاتا ہے، پھر جس طرف دیکھتا ہے اس کو جلوائے جار نظر آتا ہے۔ سنتے تھے کہ یار کا گھر عرش بری ہے، جب دیکھا نہ مکاں ہے نہ مکی ہے، مازاد کا سرما ہے، آنکھیں بھی کھلی ہیں، بیٹھا ہے بازار میں مگر پردہ نشی ہے۔ پھر جب بندہ خیال یار میں جاتا ہے، پھر وہ ظاہریت کو نہیں دیکھتا، وہ حقیقت کو پہنچ جاتا ہے۔ تو فرماتے یہ مومن اس مومن کا آئینہ ہے، اور محبوب خود فرماتے آنا مرت و جمال اللہ، آنا مرت و جمال الحق، میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ جو ولی ہے نا یہ اس کا آئینہ ہے۔ آخری بات اور گفتگو ختم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سر العزیز جلوہ کرتے، ایک غیر مسلم آ جاتا ہے۔ اچھا غیر مسلم وہ بھی تھا جو ہاتھ سے دم لے کر کیا کرتا تھا، جو اپنے نفس کی خواہشات کے الٹ چلا کرتا تھا۔ وہ آیا نا آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ نے دین کی تبلیغ کی۔ اچھا پھر دین کی تبلیغ کیسے؟ نظروں سے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ نظر ڈالتے تھے تو پتھر بھی گوہر نایاب ہو جاتے تھے۔ تو یہ سامنے بیٹھنے والا آپ نے فرمایا میاں کیا دیکھ رہے ہو؟ حضور میں دیکھ رہا ہوں آپ کا جو قلب نازنی ہے نا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا داغ ہے۔ تو حضرت خواجہ معین پاک رحمۃ اللہ نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا حضور عجیب بات ہے، داغ آپ کے دل پہ نظر آتے، کلمہ میں پڑھوں؟ فرمایا تو نہیں سمجھتا یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ مثل آئینہ ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو یہ ساری ایکس رے جو اپنی ہے ان کی صورت میں نظر آتی ہے۔ ذرا کوئی اس راز کو سمجھے تو صحیح نا۔ اب تک انگریز بھی مان گئے کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے قرآن پڑھتے ہیں نا ان کے جسم سے جو ہے نا میگنیٹس سونز اور جو ہے شعائیں سامنے والے بندے کے جسم پر جو ہے ریفلیکٹ کرتی ہے، ان کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ خدا کی جو ہے عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اب تو یہ غیر بھی مان گئے ہیں، اپنے مان جائیں گے تو پھر سبحان اللہ ہوتا وہی اپنا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر کسی بات کے مان لیتا ہے، یار کی ہر بات کو مانتا ہے، اسی کو تو مومن کہتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا حضور عجیب بات ہے، داغ مجھے نظر آتا ہے اور کلمہ جو ہے مجھے پڑھا رہے ہیں، داغ آپ کے دل میں ہے۔ فرمایا پڑھ لے، تجھے نہیں پتا یہ ولی جو ہوتے ہیں مثل آئینہ ہوتے ہیں۔ جب اس نے کلمہ پڑھا نا تو کہنے لگا حضور عجیب بات ہے، کلمہ میں نے پڑھا ہے، آپ کے دل پہ جو داغ تھا وہ مٹ گیا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا تو اس راز کو کیسے سمجھے؟ یہ تو تصوف والے جانتے ہیں، یہ تو کوئی صوفی جانتا ہے۔ اللہ کا ولی آئینے کی مانند ہوتا ہے، جب ان کے سامنے کوئی بیٹھتا ہے اپنی کوتاہیاں اس وجود میں نظر آتی ہیں، اگر وہ بولتا ہے تو پھر وہ دور ہوتا ہے، اگر عیبوں سے آنکھیں اندھی ہو جائیں تو پھر خالقہم لتکونوا مثلہم، پھر یار میں وہ فنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے، فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ جب کوئی بندہ یار میں فنا ہوتا ہے پھر وہ ادھر رہے یا ادھر رہے بات ایک ہی ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ ہم سب کو ان اولیاء کرام کے فیضان کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا